الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. صدق اللہ العظیم. آج کی مجلس کا آغاز اللہ کے فضل سے قرآن عظیم الشان کی بڑی اہم ترین سورت سورہ مریم. سورہ مریم جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ سورہ مریم سے پہلے سورہ آل عمران کے اندر ہم نے پڑھا بڑی تفصیل کے ساتھ بی بی مریم کا واقعہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم کا واقعہ تفصیل کے ساتھ. اس لحاظ سے کہ آج کی اس دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ کل آبادی دنیا کی کل آبادی جو ہے اگر وہ 8 بلین ہے تو اس میں سے کتنی آبادی جو ہے وہ کرسچینٹی سے تعلق رکھتی ہے، عیسائیت سے تعلق رکھتی ہے. اور اس کرسچینٹی کا جو عقیدہ ہے اس کو درست کرنے کے لیے جو تعلیمات ہو سکتی ہیں اس کے حوالے سے اس کی اصل تعلیمات جسے کہنا چاہیے. ویسے تو ظاہر ہے عیسائیوں کے پاس جو کتابیں ہیں ان کی اپنی ہاتھوں کی لکھی ہوئی، ظاہر ہے انہوں نے ہاتھوں سے لکھی اس لحاظ سے کہ انہوں نے تحریف کر دی ہوئی ہے ان کتابوں کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو عطا کی. تو اصل تعلیمات کہاں ہیں؟ قرآن عظیم الشان کے اندر عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اور بی بی مریم کے بارے میں اور ان کی جو تعلیمات ہیں مکمل طور پر، اور لہذا اس کا براہ راست تعلق
دنیا کی جو کل آبادی ہے 8 بلین ہے یا 8.5 بلین ہے، اس میں سے جو 3 بلین ہے عیسائیت، ان کو مسلمانوں نے جو دعوت دینی تھی حق کی طرف، ایمان کی، توحید کی اور اصل رسالت کی، جس کا انہوں نے انکار کیا، نبی آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، تو ان کو اس عقیدے پہ لانے کے لیے جو تعلیمات ہیں وہ ان صورتوں کے اندر ہیں۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ سورہ آل عمران جو ہے اس میں جو تفصیل سے واقعہ ہے بی بی مریم کا، وہاں نام مریم نہیں رکھا، وہاں آل عمران ہے کہ وہ ان کے والد کا نام ہے، یعنی ان کی فیملی کے نام سے ہی وہ سورت منسوب ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری سورت جس میں تھوڑا سا مزید تفصیل سے بیان ہوا وہ سورہ مائدہ ہے، اور مائدہ بھی اس لحاظ سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے وہ دسترخوان کی بات کی، حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، تو وہ بھی اسی سے ہی منسوب ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے قرآن عظیم الشان کی کتنی تعلیمات، کتنی اہم صورتیں ان کے بارے میں، ان کے نام سے، ان کی فیملی کے نام سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے جو واقعات ہیں اس سے منسوب ہیں۔ تو یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دین حق عطا فرمایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور یا ان کی والدہ کے بارے میں جو الوہیت کا عقیدہ جو ہے، اس کی اصلاح کے لیے پوری دنیا کے اندر ان کو کتنی محنت کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ ہماری مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم بذات خود 2 بلین آؤٹ آف 8 یا 8.5 یعنی 25% آف دا ورلڈ پاپولیشن ہونے کے باوجود خود اپنے مذہب پہ اس طرح قائم نہیں رہ سکے عملی لحاظ سے، تو پھر ہم نے دوسروں کو کیا دعوت دینی تھی؟ دوسروں کی اصلاح کیا کرنی تھی؟ بہرحال بی بی مریم کا ان کی ذات کے حوالے سے اور ان کے جو بیٹے ہیں، بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں جو مسیح عیسیٰ ابن مریم، ان کے بارے میں قرآن عظیم الشان نے جو تعلیمات دی ہیں وہ بڑی اہم ہیں، اس لحاظ سے کہ جو عقیدہ توحید پہ نہیں ہوگا، عقیدہ توحید پہ نہیں ہوگا، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، قیامت والے دن اس کو جہنم میں ہی جانا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا کسی بھی لحاظ سے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں اس وقت 75% پاپولیشن آف دا ورلڈ جو ہے وہ خدا کے منکر ہیں یا خدا کو ماننے کے باوجود خدا کو نہیں مانتے ہیں۔ تو خدا کی توحید کا عقیدہ کتنا اہم ہوا، اور اس کے بارے میں جو اصل تعلیمات ہیں وہ جاننا، اس کا علم ہونا وہ بہت ضروری تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور یقیناً آج کے دور میں بھی اور رہتی دنیا تک کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس لحاظ سے کہ یہ سورہ مریم جو ہے اٹ سیلف نازل ہوئی ہے ہجرت حبشہ سے پہلے، اور ہجرت حبشہ کب ہوئی ہے؟ جب مکہ کے اندر قریش نے یا بڑے بڑے جو سورما تھے باطل کے اور کفر کے، انہوں نے دیکھا کہ استہزاء اور تضحیک اور استخفاف، اس کے ذریعے سے اسلام کی دعوت کو نہیں روکا جا رہا، نہیں ممکن ہو رہا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ظلم و ستم اور معاشی بائیکاٹ، اس طرح کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ انہوں نے استعمال کرنے شروع کر دیے، بالخصوص ان مسلمانوں کے لیے، بالخصوص ان مسلمانوں کے لیے جو یا تو غلام تھے
یا بہت کمزور تھے معاش کے اندر، ایسی جاب کرتے تھے جس کا لیبر، کیا کہنا چاہیے کہ لیبر کرنے کے بعد ان کو ستایا جاتا، ان کی مزدوری نہ دی جاتی، اور جن کے چھوٹے کاروبار تھے، تجارت کرتے تھے، جو بڑے کافر سردار تھے وہ ان سے مال تجارت خریدنے کے بعد ان کی رقم ان کو نہیں ادا کرتے تھے۔ معاشی طور پر تنگ کرنا، ظلم و ستم کرنا، اور ان کو مکہ کی تپتی ریت کے اندر لٹانا، اور ان کے ساتھ ظلم و ستم اور مار پیٹ، یہ سارے حربے انہوں نے استعمال کرنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ مکہ کے لوگوں کے اوپر، مکہ کے مسلمانوں کے اوپر، مکہ کی اپنی سرزمین کو انہوں نے تنگ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنی ایک رشتہ دار جو مسلمان ہو چکی تھیں، ام عبداللہ، ان کے گھر گئے تو وہ سامان باندھ رہی تھیں۔ عامر بن ربیعہ جو ان کے شوہر تھے وہ گھر نہیں تھے، باہر گئے ہوئے تھے، تو یہ سامان باندھ رہی تھی ہجرت حبشہ کے لیے۔ تو کافی دیر دیکھتے رہے، تو بالآخر ان سے پوچھتے ہیں، عبداللہ کی ماں، آپ کے جانے کی تیاری ہے؟ تو کہا کہ ہاں، آپ لوگوں نے ہمارا جینا محال کر دیا، مکہ کے اندر ہمارے لیے سرزمین آپ لوگوں نے تنگ کر دی ہے، تو ہم نے یہاں نہ رہنے کا فیصلہ کیا اور ہجرت حبشہ کے لیے تیاری کر رہی۔ حضرت عمر جو ہیں، ان کے بارے میں وہی صحابیہ بتاتی ہیں کہ میں نے ان کے چہرے پہ رقت کے وہ آثار دیکھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ تو یہ حالات تھے۔ ان حالات کے اندر جب ہجرت حبشہ کرنی تھی تو حبش کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا۔ اب عیسائی بادشاہت میں ان لوگوں نے ہجرت کر کے جانا تھا کہ جو اپنے دین سے، جو مکہ کے اندر دین رائج تھا، شرک کا، مشرکانہ تعلیمات کا، اس کو چھوڑ کر کے نہ عیسائیت قبول کی، نہ شرک کا راستہ اختیار کیا، ایک نیا دین ان کی زبان کے لحاظ سے، ان کی اصطلاح میں یہ استعمال کر کے، تو ظاہرہ وہی انہوں نے اس کو جا کے بیان کرنا تھا بادشاہ کے سامنے، جو نجاشی تھا۔ ہجرت حبشہ جس کا آغاز 15 لوگوں سے ہوا تھا، 11 افراد مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، اور بالآخر وہ 101 تک جب پہنچ گئے، وہاں اکٹھے ہوئے اتنی تعداد کے اندر 101 لوگ جو ہیں، اللہ اکبر۔ اب جو 101 تھے، ان میں 83 وہ مرد تھے، 11 جو ہیں وہ عورتیں تھیں، اور 7 جو ہے وہ نان قریشی تھے۔ اب مکہ کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس کا بیٹا یا بیٹی، بہن یا بھائی وہ ہجرت حبشہ میں وہاں سے کوچ نہ کر گیا ہو مکہ سے۔ تو مکہ میں کوحرام تھا۔ اب مکہ کے سردار جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ اب کیا کیا جائے، تو انہوں نے اپنے 2 بڑے ماہر سفیر، جو ایک ابو جہل کا ماں جائے بھائی تھا، اور دوسرا عمر بن عاص، ان کو تیار کیا کہ یہ جائیں نجاشی کے دربار میں، وہاں تحفے لے کے جائیں، وہاں کے لوگوں کو رشوت کے طور پہ دیں، اور پھر نجاشی کے دربار میں حاضر ہو کر ان کو بتائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دین سے منحرف ہو کر آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، کوئی نیا دین انہوں نے اختیار کر لیا، اور وہاں سے ان کو واپس لایا جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک تو مکہ سے نکالنے پہ یا نکلنے پہ ان کو مجبور کیا، اور جب جہاں جا کے ان کو سکون ملا تو وہاں کا سکون بھی برباد کرنے کے لیے، یہاں وہاں سے دوبارہ مائگریٹ کروانے کے لیے ٹورڈز مکہ اگین، تو وہاں جا کے یہ ساری حرکت کی۔ تو نجاشی جو ہے، جب اس تک یہ بات پہنچی تو اس کے درباری پہلے ہی تحائف لے کے، وہ رشوت لے کے یہ تیار ہو چکے تھے کہ ان کو ان کے ساتھ واپس کر دیا جائے گا، اور بادشاہ کو ہم مجبور کریں گے، کنونس کریں گے اس کو۔
لیکن نجاشی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جن لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کر کے، بات ہو رہی ہے عیسائیت کی، عیسائیت کے مذہب کو اس دور میں بھی اصل حقیقت کے ساتھ سمجھنے کی کتنی ضرورت تھی اور کتنا اہم تھا مسلمانوں کے لیے، تو یقیناً آج کے دور میں بھی اسی طرح ہی اہم ہے اور قیامت تک یہ اہم رہے گا، وہ بھی میں بتاتا ہوں قیامت تک کیوں اہم رہے گا۔ تو وہاں کے لوگوں کو جب بلایا گیا نجاشی کے دربار میں ان کے کہنے سے کہ ان سے پوچھا جائے، نجاشی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا جن لوگوں نے میرے پہ اعتماد کر کے میرے ملک میں آ کے پناہ لیا کہ میں جب تک خود ویریفائی نہ کروں تو میں ان کو کیسے وہ وہاں سے نکلنے پہ مجبور کر سکتا ہوں۔ تو مسلمانوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم، صحابہ اکرام نے کہا ہم وہ بات کریں گے حق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، چاہے ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو لہذا انہوں نے جعفر بن طیار کو آگے کیا، انہوں نے پوری دعوت کو پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر، اور جو مکہ کے اندر مشرکانہ رسومات، معاشی معاشرتی اور بد اخلاقی جو کچھ بھی رائج تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات جس طرح انہوں نے زندگیوں کو میں انقلاب برپا کیا، اخلاق جو تعلیم دی، وہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی، اور بالآخر اس نے، نجاشی نے کہا کہ اگر تم اپنے دین سے نکل کر میرے دین میں بھی نہیں آئے تو بتاؤ تمہارا جو نبی جو نئی تعلیمات لے کر آیا وہ کیا پیش کرتا ہے؟ تو جعفر بن طیار نے یہ سورہ مریم کی آیات پیش کی ان کے سامنے، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اور اس میں یا علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ توحید کے ساتھ، ان کی والدہ کا تذکرہ توحید کے ساتھ، اللہ اکبر، جب وہ پیش کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور اس نے خدا کی قسم کھا کر کے کہا یہ وہی کلام ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، ان دونوں کا مقصد وہی ہے، اس اس کلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام جو کلام لے کے آئے تھے ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، سورس ایک ہی ہے، یہ وہی الہی ہے۔ تو انہوں نے پھر اس بات کا اعلان کیا کہ یہ لوگ بامن اور سلامتی ادھر رہیں گے۔ اب وہ جو سفیر تھے، جو سفیر ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے بڑے اپنے ٹیلنٹ میں، اپنے سکل میں بڑے پاورفل ہوتے ہیں اور ہمت نہیں ہارتے، ڈپلومیٹ ہوتے ہیں پورے۔ انہوں نے اس رات ٹھہر کے اگلے دن دوبارہ جا کر کے اس بات کا عہد کیا کہ ہم ان کو مجبور کریں گے اور ان کو قائل کرنے کے لیے ایک نیا کارڈ کھیلیں گے۔ وہ کارڈ کیا تھا؟ وہی کارڈ ہے جو توحید کا ہے، توحید کے خلاف جو ان کی تعلیمات تھی اس وقت بھی کرسچینٹی کی، الوہیت کا جو عقیدہ آیا ہوا تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہو یا بی بی مریم کے بارے میں ہو، تو جب ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ ان سے پوچھو ان کا قرآن کیا کہتا ہے، تو وہ ظاہر عقیدہ توحید پیش کریں گے، تو جب وہ عقیدہ توحید پہ یہ کنفلکٹ آ جائے گا تو یہ ان کو نکلنے پہ مجبور کر دیں گے۔ اللہ، مسلمانوں نے پھر وہی طے کیا کہ ہم حق بات کریں گے چاہے ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو نجاشی کے دربار میں جب انہوں نے جا کے یہ مقدمہ پیش کیا کہ ان سے پوچھیں یہ بی بی مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جعفر بن طیار نے کہا کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے کلمہ میں سے تھے اور اللہ کی روح میں سے تھے۔ اللہ اکبر، وہی الفاظ جو قرآن نے بیان کیے ہیں سورہ نساء کے اندر بھی اور سورہ مریم کے اندر بھی، سورہ آل عمران کے اندر، قرآن کی آیات کے مطابق اپنا عقیدہ پیش کر دیا۔ اللہ اکبر، تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کے کہا خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے بھی زیادہ، اس سے زیادہ نہیں تھے جو یہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ، تو بہرحال ان کی چالیں ناکام ہوئی، کس سے؟ قرآن کی اصل تعلیمات جو ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و بی بی مریم کے بارے میں وہ جاننے کی وجہ سے۔ اور آج بھی کامیابی اگر ہو سکتی ہے تو اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اگر
مسلمان خود اس حقیقت کو سمجھیں، خود مشرکانہ عملوں سے اور عقائد سے باز آئیں، توبہ کریں اور ان عقائد کو اصل طریقے سے سمجھیں جو مسیحیت کے بارے میں قرآن عظیم الشان نے بیان فرمائے، تو وہ پوری دنیا ان کی دعوت کی منتظر ہے۔ 3 بلین لوگ اس وقت منتظر ہیں اللہ کے رسول کی دعوت کا اصل اور حقیقی پیغام جاننے اور سننے کے لیے، ان مسلمانوں سے جن کی ذمہ داری قرآن عظیم الشان نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کے لگائی گئی کہ تمہیں پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے تیار کیا ہے، میدان میں لے کر کے آئے ہیں کہ تم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے۔ اللہ اکبر، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم نے ساری انسانیت کے اوپر اس دین حق کی گواہی دینی ہے، تمہیں اس بات کے لیے تیار کیا۔ یہ پیغام لے کر کے اٹھنا تھا اس قوم نے، مسلمان قوم کی حیثیت سے ساری قوموں کے سامنے جانا تھا، ان کے باطل عقائد اور نظریات کو چیلنج کرتے ہوئے قرآن کی اصل تعلیمات پیش کرنی تھی۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ قوم اپنی اصل ذمہ داریوں سے غافل ہے، اپنے اصل عقائد سے نابلد ہے، اسی وجہ سے کہ قرآن عظیم الشان کو انہوں نے چھوڑا، اس کی تعلیمات کو، اور غلط راہوں پہ چلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کر سکتے ہیں، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس احساس ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن عظیم الشان کا ایک جو کثیر حصہ ان تعلیمات پہ مشتمل ہے، پوری کی پوری صورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہیں، تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے مطابق عملی طور پر اپنی زندگی کو سر انجام دینے کے لیے وہ کام کریں جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کے طور پہ عائد کیے ہے۔ اور اب یہ دوسری بات جو میں نے کہی تھی کہ قیامت تک کے لیے یہ اہم ہے مضمون، وہ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہوا، آسمانوں پہ اٹھا لیا ہوا ہے، اور قرب قیامت میں جب دجل اور شیطنیت پورے عروج پہ ہوگی، جو کہ اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے، اور دجالی فتنہ جو ہے اپنے عروج پہ ہوگا، اور دجال جب خروج ہوگا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ اس دنیا میں، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زبردست فرما بردار امتی کی حیثیت سے دوبارہ نزول ہوگا، اور وہ سارے عیسائیوں کو دوبارہ دعوت حق دے کر کے مسلمان کریں گے۔ اللہ اکبر، آپ اس سے اندازہ، پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی بستی خیمہ بھی نہیں ہوگا جہاں اسلام کا پیغام نہیں پہنچے گا، ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کے اندر، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہ قیامت سے پہلے سارے لوگ جو ہیں یہ ایمان لے کے آئیں۔ تو کیا ہم منتظر رہیں اس بات کا کہ امام مہدی جو ہیں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے تو پھر یہ کام کریں گے، اور اگر ان کے آنے سے پہلے ہماری جانیں نکل گئیں تو پھر ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے ساتھ؟ اللہ اکبر، یہ اس لحاظ سے اہم ہے۔ اور ایک دوسرا پہلو جو ہے اس کی اہمیت کا وہ یہ ہے، اس سورہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ان کے وطن سے نکالا گیا تھا، مکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ آج مکہ کے لوگوں کو توحید کی دعوت کی وجہ سے اگر نکالا جا رہا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی طرح نکالا گیا تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ اکبر، ان کا تذکرہ کر کے مکہ کے لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ تمہارے رہبر تھے، وہ تمہارے امام تھے، وہ ابو الانبیاء تھے، تم خود مانتے ہو اس بات کو،
تو اگر ان کو ان کے وطن والوں نے نکال کر کے تو اپنی جان چھڑانی چاہی تھی، لیکن اللہ نے ان کو پوری دنیا کے اندر سرفراز کیا قیامت تک کے لیے۔ تو آج تمہارے لیے یہ سبق ہے کہ جن مسلمانوں کو تم مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر رہے ہو، کبھی حبش کے اندر اور کبھی مدینہ کے اندر، بالآخر یہ لوگ اسی طرح سرفراز ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے، وہی غالب آئیں گے، اور یہ ہو کر رہا۔ اللہ اکبر۔ تو اس صورت کی اہمیت جو ہے، اس کے اور کئی پہلو ہیں، لیکن ہم صورت کا آغاز کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ حروف مقطعات ہیں پہلی آیت کے اندر، جس کے اصل معنی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو معلوم ہے، لیکن قرآن عظیم الشان کی یہ منفرد شان پیش کرتے ہیں یہ، اور اللہ ہی سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہیں اس کی حکمتیں، اس کے اصل معنی اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا، تیرے رب کی مہربانی کا۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا کے اندر لوگوں کی، مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے اہم ترین مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جو اپنے آپ کو مذہب کا اصل پیروکار اور مخلص مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن لیکن میں یہ نہیں کہتا وہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری مرادیں قبول نہیں ہو رہی۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے آج۔ اللہ اکبر۔ ان کے لیے ایک منارہ نور ہے یہ آیات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ذکر رحمت ربی کا، تیرے رب کی مہربانی، تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے۔ کس طرح؟ عبدہ، اس کے جو اپنا بندہ تھا اس کا، زکریا علیہ السلام کے اوپر۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کیا تھے؟ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چن کے ہی کام کیے ہیں، جو مثالیں دی ہیں تاریخ انسانی کے اندر، چن کے مثالیں دی ہیں، تاکہ رہتی دنیا تک جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنا چاہے، کبھی زندگی میں مایوس نہ ہو، جو مرضی حالات ہو جائیں۔ اب زکریا علیہ السلام کون ہے؟ کارپینٹر ہیں، بڑے ہی ہیں، مزدوری کرنے والے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ امیر آدمی نہیں ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اپنی نسبت سے دیکھیں گے نا، ہم نے اپنی اسلام کی تعلیمات کو اپنے لیے عملی طور پہ کتنی افیکٹو ہیں اور کتنی با اثر ہیں اور کتنی عملی طور پر وہ تعلیمات ہیں، کہ ایک نبی جو ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ کارپینٹر۔ ہم تو کارپینٹر نہیں ہیں، ہمارے تو دنیاوی اور مادی لحاظ سے عہدے بڑے ہی ہیں، لیکن بتایا کہ اللہ کے نزدیک ان مادی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ڈگریوں کی، جابز کی، کاروبار کی، بڑی بڑے وہ جو بینک بیلنس ہیں، بڑی بڑی عمارتیں، ان کے جو مالک بن جائیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا حیثیت ہے؟ عبدہ، جو عبدیت کے مقام پہ کھڑا ہوگا نا، اس کی حیثیت ہے، اس کے اوپر رحمت ربی کا، تمہارے رب کی رحمت ہوگی، مہربانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب زکریا علیہ السلام، ان کا پورا تفصیلی واقعہ ہم سورہ آل عمران کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اب یہاں بھی تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا آ رہا ہے، اور یہاں آپ یہ سمجھ لیں ایک ریمائنڈر ہے، ایک تذکیر ہے، ایک یاد دہانی ہے، لیکن ایسی یاد دہانی ہے کہ جو آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں بہت بڑی ضرورت ہے، اس لحاظ سے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم معاشی لحاظ سے پس گئے، ذمہ داریاں بہت ہیں، ہمارے خرچے پورے نہیں ہو رہے، آمدن کم ہے، ذرائع آمدن نہیں ہیں یا تھوڑے ہیں، لیکن خرچے زیادہ ہیں، بچوں کی تعلیم اور بچوں کی ذمہ داریاں وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرتے ہیں، کس کے اوپر؟ اپنے بندوں کے اوپر کرتے ہیں۔
تو اس کی مثال دے دی ہے کہ اب آپ کے سامنے ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ کے چنیدہ بندے تھے، ایک عام پروفیشن جو ہوتا ہے معاشرے کے اندر، مزدوری کا، کارپینٹر کا، بڑھئی کا، وہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اذ نادى ربہ، جب پکارا اس نے، کس نے، زکریا علیہ السلام نے، کس کو پکارا، ربہ، اپنے رب کو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ضرورت پڑے کس کو پکارنا ہے، کس کو پکارنا ہے، اپنے رب کو پکارنا ہے، اپنے رب کو پکارنا ہے، نداءن، پکارنا یعنی حق ادا کرنا۔ جب انسان اللہ سے مانگے، اس کو پکارے، تو حق ادا ہونا چاہیے۔ ہماری کیا ہوتا ہے، توجہات کہیں اور ہوتی ہیں، دوسرے مسائل کی طرف ہوتی ہیں، اور ہم مانگ اللہ سے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ نے مانگنا ہے اللہ سے، کیا ہے، حق ادا کرنا ہے مانگنے کا، خفیہ، خفیہ، آہستہ آہستہ۔ یہ کب ہوتا ہے، رات کی تنہائیوں میں، ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، سورہ الاعراف میں پڑھ کے آئے تھے، اور اسی کے اندر اسی کی اگلی آیت میں پڑھا وادعوہ خوفا وطمعا، گڑ گڑا کر مانگنا ہے، آہستہ آہستہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہارا رب بہرا نہیں ہے، وہ سنتا ہے، قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیب، ان کو بتاؤ جب یہاں سے پوچھے میرے بارے میں کہ میں بالکل قریب ہوں، میں سنتا ہوں۔ تو گڑ گڑانا ہے، پکارے کیسے، گڑ گڑا کر، تضرع کے ساتھ، اور خفیہ، آہستہ آہستہ، اور خوف سے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور امید کس سے ہونی چاہیے، اسی ذات سے ہونی چاہیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور وہاں یہ فرمایا تھا سورہ اعراف کے اندر، یہی لوگ نیکوکار ہیں، اور اللہ کی رحمت ان کے بالکل قریب، اللہ وہ رحمت کے بالکل قریب، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے مانگنے کا اگر آپ کے طریقے میں پرابلم ہے، تو پھر نہیں مل رہا، تو پھر آپ اپنے طریقے کو درست کریں نا۔ رات کی تنہائیوں میں تضرع کے ساتھ خفیہ طریقے سے مانگنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اس وقت کیا ہوتا ہے، ریا نہیں ہوتی، ریا سے محفوظ، اور اخلاص سے بھرپور۔ اس وقت جو اٹھے گا سوائے اخلاص کے، اس کے کوئی جذبات ایسے نہیں ہو، کوئی اٹھ نہیں سکتا رات کو تہجد کے لیے جب تک اس کے اخلاص والے جو ہے وہ جذبات نہیں ہوں، اخلاص سے بھرپور نہیں ہوگا۔ اور اس وقت جو توجہ ہوگی نا، جو نداءن خفیہ، اور خفیہ، چھپ کے براہ راست اپنے خدا سے باتیں کرنا، جو یہ کرے گا، تو یہ ساری چیزیں یہ بات ثابت کر رہی ہیں، یہ بات ثابت کر رہی ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائیں گے اور وہ نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہ بات ابھی اگلی آیت میں ثابت ہو رہی ہے کہ انہوں نے جب اپنے اللہ سے اس طرح مانگا، تو اپنی کیا کہتے ہیں، حالت زار، اپنی بے بسی، بے کسی اور محتاجی اس خدا کے سامنے رکھنا، کس طریقے سے رکھی، قال رب انی وہن العظم من، اور اخلاص، یہ دیکھیے گا اخلاص بھی کس قدر ہے، اللہ اکبر، اخلاص کس سے، خدا سے، اخلاص کس سے، دین سے، اخلاص کس سے، دین سے، محبت میں، اللہ اکبر۔ یہ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، اگر یہ چیزیں مل گئی، دنیا کی کیا حیثیت ہے، دنیا تو میں کہتا ہوں قدموں میں ہے، مومن کے حقیقی جو مومن ہے نا، اس کے قدموں میں انشاءاللہ۔ قال رب انی وہن العظم، اپنے رب سے کہہ رہے ہیں، میرے رب، میری جو ہڈیاں ہیں نا، عظم، بہت کمزور ہو گئی ہیں، بہت کمزور ہو گئی، وہن العظم منی، میری ہڈیاں بالکل کمزور ہو گئی، یعنی میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنا ضعیف ہو گیا ہوں۔ ابھی یہ ہڈیاں جس کے بل کے اوپر پورا جسم جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، کام کرتا ہے۔ اور واشتعل الرأس شیبا، رأس کہتے ہیں سر کو، سر کے اندر جو شعلہ مارنا نا، واشتعل الرأس شیبا، بڑھاپے کا، یعنی بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بڑھاپا آ گیا سر کے اوپر۔ لیکن عالم یہ ہے، عالم یہ ہے، اب سنیے گا، تضرع، اخلاص، خدا سے محبت، یہ دیکھیے گا ذرا، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا،
اور یہ کبھی نہیں ہوا زندگی کہ میں نے آپ سے کبھی مانگا ہو اور میں کبھی محروم رہا ہوں. اللہ یقین محکم. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. کس سے امیدیں؟ خدا سے. کس سے خوف؟ خدا سے. کس سے مانگنا؟ اللہ سے. اللہ اکبر. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی، یہ کون کہہ رہا ہے سنیے گا، ابھی آئے گا اگلے، یہ ہیں کون؟ اپنا بھی مدعا بیان کریں گے، اپنی محتاجی اور بے کسی بیان کریں گے، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنا اخلاص، خدا کے ساتھ اپنے تعلق، اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ کبھی کچھ نہیں ملے گا تو خدا نہ خواستہ میری محبت، عبادت اور تعلق میں خدا کے ساتھ کوئی کمزوری آ جائے گی. ہم تو یہ شرط لگائے بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ کام ہوگا تو ایسے ہوگا. تو یہ اخلاص کی انتہا ہے ایک نبی کی اپنے خدا کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ. علماء مفسرین نے ایک اور مطلب اس کا بیان کیا ہے، وہ یہ کیا کہ اے میرے رب، آپ نے کبھی بھی جب مجھے پکارا ہے تو میں نے ہمیشہ آپ کی دعوت کے اوپر لبیک کہا ہے، میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا، میں نے ہمیشہ اتباع کا اور اطاعت کا راستہ اختیار کیا. اللہ اکبر. ہر دو صورتوں میں کیا کیا اخلاص ہے، کیا محبت ہے. تو بہرحال یعنی یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو آگے ان کی بے کسی اور ان کی حالت ابھی آپ کے سامنے آئے گی. خدا سے اپنی اپنی حالت زار، جسم کی مادی لحاظ سے جو وہ کنڈیشن ہے، احتیاج جو ہے خدا کے سامنے پیش کر کے، لیکن کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ہم آگے جا کے ایوب علیہ السلام کی دعا پڑھیں گے، جو بہت زیادہ جب تکلیفوں میں آگے سارے لوگ ان کو چھوڑ گئے اور جسم تکلیفوں سے بھرپور ہو گیا، تو ایک ہی بات کی، ربی انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے تکلیف بہت زیادہ پہنچ گئی ہے، لیکن انت ارحم الراحمین، آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والے. اللہ اکبر. تو یہ اسی طرح کی شان ہے کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. میری ہڈیاں چاہے کمزور ہوں، میں چاہے بڑھاپے کو میں پہنچ گیا یا اللہ، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں ہوا آپ سے کچھ مانگا ہو اور کبھی میں محروم رہ گیا ہوں. ساری زندگی میری بڑھاپے کی انتہا کو میں پہنچ گیا ہوں، لیکن کبھی ایسے نہیں ہوا. یہ خدا کے ساتھ اخلاص کی وجہ سے ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ. اور بے شک اب دیکھیے اخلاص کیا ہے، دین سے اور دین کی محبت کس قدر جو ہے وہ جانگزی ہیں پورے جسم اور روح کے اندر. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ. مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ کیا مانگنے لگے ہیں اصل میں؟ کیا مانگنے لگے ہیں اللہ سے؟ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جو میرے وارث ہیں نا، میرے بھائی بہن ہیں، جو میرے کزن ہیں، جو میرے خاندان کے لوگ ہیں، میوں اور آئی میرے پیچھے، میں ان سے ڈر رہا ہوں. کس بات میں؟ کس بات میں؟ کہ وہ جو وراثت کا حق ہے نا ایک نبی کا، نبی کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ مال ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کی تو وراثت نہیں تقسیم ہوتی، اس کا مال، ان کا مال نہیں تقسیم ہوتا وراثت کے طور پہ ان کے خاندان. تو یہ اس وقت بھی ایسے ہی ہے. لیکن یہ کس وراثت کی بات؟ علم کی، تعلیم کی، حکمت کی، فہم کی، تدبر کی، اور وہ مسند کو اختیار کرنے کی جو آل یعقوب کے اندر چلا آ رہا تھا نسل در نسل. کیا مجھے اب ڈر رہا ہے کہ جو اب آنے والی نسل ہے نا، ان میں کوئی مجھے ایسا نہیں نظر آتا جو اس گدی کو سنبھال سکے، جو اس مسند کا اہل ہو، جو خدا کے دین کی حفاظت کر سکے، اس کی خدمت کر سکے، اس کو لوگوں تک پہنچا سکے. اللہ، یہی بات ہو رہی تھی نا، عیسائیت کو کس نے پیغام پہنچانا ہے؟ 3 بلین جو اس وقت 3 ارب عیسائی ہیں، ان کو کس نے مسلمان کرنا ہے؟ کس نے ان کو دعوت دینی تھی توحید کی؟ تو یہی ڈر لے کر کے اللہ کے سامنے پورے اخلاص کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے یہ دعائیں کر رہے ہیں، خفیہ، چھپ چھپ کے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. اور بتا رہے ہیں میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر میں بڑھاپا آ چکا ہے، سفید بال ہیں، میری بیوی عاقرً بانجھ ہے، یعنی اس سے اولاد ہوئی نہیں ہے ساری زندگی. اللہ اکبر. فہب لی من لدن کا. اور عدم یقین دیکھیں، یقین دیکھیں، وہ کہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا.
اس سے ڈرنا بھی ہے، لیکن مانگنا اس سے پوری امید کے ساتھ کہ یہی خدا، تو پھر ان رحمت اللہ قریب میں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نیکوکاروں میں نہ ہو جائے اور اس کو خدا کی رحمت جو ہے وہ ڈھانپ نہ لے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ تمہارے رب کی رحمت کا، مہربانی کا ذکر ہے اپنے بندے ابراہیم زکریا علیہ السلام کے اوپر، اور وہ انہوں نے کیسے حاصل کیا تھا یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ ہم نے کیا کبھی ایسے مانگا اپنے رب سے؟ اللہ اکبر، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو اپنی طرف سے مِن لَّدُنْكَ اپنے پاس سے، یعنی یہ تو ناممکن ہے مادی لحاظ سے۔ آج اس دور کے اندر ایک بندہ بوڑھا ہو چکا ہو، ساری زندگی اس کی بیوی بانجھ رہی ہو، تو اولاد ہو جائے اس سے، یہ ناممکن ہے۔ لیکن میں چونکہ پورا عزم اور یقین کے ساتھ آیا ہوں کہ بلما کو بھی دعائی کر بھی شکے، میں تو آپ سے کبھی مانگے محروم ہوا ہی نہیں، تو میں اس پورے عزم اور جزم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ آپ سے یہ مانگ رہا ہوں کہ آپ اپنی طرف سے، عمومی طور پہ مادی لحاظ سے یہ ایسے ہوتا نہیں ہے، بیوی ساری عمر باندھ رہی ہو اور بندے کو ساری عمر اللہ نے اولاد نہ دی ہو، تو اب وہ اولاد مانگے اور اس کو اولاد مل جائے، ہوا نہیں ہے کبھی۔ لیکن اب لی من لدن کا، مجھے اپنی طرف سے، اللہ اکبر، تو یہ کیا ہے؟ خدا کے دین کی محبت میں خدا کے ساتھ تعلق کی بنیاد ہے۔ اپنی طرف سے ایک ولی عطا کیجیے۔ ہم تو ولی اس لیے مانگتے ہیں، ہم تو ولی اس لیے مانگتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی کہ اس کی اولاد نہیں، یہ بے اولاد ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے دنیاوی لحاظ سے، یہ مر گیا تو اس کی تو کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد ہے، اس کا مالک اور وارث کون ہوگا؟ ہم تو اس لیے مانگ رہے ہیں، اس لیے مانگتے ہیں، ہمارا تو یہ اخلاص ہے دین کے ساتھ، دین کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے۔ تو نبیوں کا اللہ کے جو عبدہ زکریا، زکریا کا نام بعد میں ہے، پہلے اس کی عبدیت کا اعتراف، اللہ اکبر، اس کا اقرار، اس کا اظہار، اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، اللہ، اور مزید وضاحت کے ساتھ، مجھے مال کی وراثت کے لیے نہیں چاہیے، آل یعقوب کی جو تعلیمات ہیں، اس کے جو اس کی وراثت ہے، فہم کی، حکمت کی، تعلیم کی، اخلاق کی، وہ ساری ان چیزوں کا جو وارث ہو، وہ اس کی وراثت کا حق ادا کر سکے، لوگوں کو آگے ٹرانسفر کر سکے، اللہ اکبر، اور مزید وضاحت کے ساتھ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اسے کر دے تو، بنا دے تو، آیا میرے رب اپنا پسندیدہ، اللہ اکبر، یعنی تیرا پسندیدہ ہو، تیری رضا چاہنے والا ہو، تیرے نبیوں کے دین کا وارث ہو، آگے پہنچانے والا، اس مسند کا اہل ہو۔ جب یہ دین کے ساتھ اخلاص، محبت اور تعلق ہوگا، اور خدا سے پھر انسان وہی مانگے گا جو ابھی یہ الفاظ منہ سے نکل رہے ہیں زکریا علیہ السلام، اور اس حال میں نکلنے ہیں، کوئی دور دور تک مادی لحاظ سے دنیا کے بڑے سے بڑا سائنس اور ٹیکنالوجی کا، جس نے آج دنیا کے اندر نا پی ایچ ڈی اور اس سے بھی اوپر کی کوئی ڈگری ہے نا، ڈاکٹریٹ میں، جو خاص بچوں کی جنین کو سمجھتا ہو، اور سمجھتا ہو کہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اس کو کیسے اولاد دی جا سکتی ہے، وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ اکبر، یا زکریا انا نبشرک، دیکھیں ادھر دعا مانگی ہے، اور بغیر کوئی اور تذکرہ کیے ڈائریکٹ براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یا زکریا، اے زکریا، یہ ایسے ہی ہے، یا کہتے ہیں نا، یا زکریا، جو بالکل سامنے ہو، بالکل ایڈوانس سے سامنے، آپ اس سے، انا نبشرک بغلام، بے شک ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں ایک ایسے لڑکے کی، بغلام اسمہ، کہ اس کا نام یحییٰ، یحییٰ ہوگا، اللہ اکبر، نام بھی رکھ دیا اللہ سبحانہ وتعالی، یہ ہے خدا سے محبت۔ کون ہے یہ؟ ایک بندہ کارپینٹر ہے، پروفیشن کیا ہے؟ پڑھائی ہے، القاسب حبیب اللہ، جو محنت مزدوری کرنے والا ہوتا ہے نا، جو شرم نہیں محسوس کرتا محنت اور مزدوری میں، اپنے پروفیشن کو اڈاپٹ کرتا ہے حلال رزق کمانے کے لیے، اور اس کو اور اس کے پاس کتنی کی وراثت ہو، خدا نہ خواستہ کیا وہ اپنے مال کی وراثت کے لیے مانگ رہے ہیں، جیسا کہ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، یا دنیا کی نظروں سے بچنے کے لیے، کہ کہیں گے ان کی نظر میں آئے گا اس کے ہاں تو اولاد ہی نہیں، اس جوڑے کے ہاں اولاد نہیں ہے، ہم تو اس لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اپنی جائیداد کو سنبھالنے کے لیے،
کوئی اور وارث نہ بن جائے، میں نے اتنی محنت سے کمائے ہیں اتنے کروڑوں یا اتنے اربوں۔ بہرحال تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اپنے بندے کے ساتھ، اپنی اس کی مہربانی اور اس کی رحمت اپنے بندے کے اوپر، اللہ اکبر۔ اخیر لم نجعل له من قبل سمیا، اللہ نے ایسا نام رکھا ہے اس لڑکے کا اور ایسی ہم بشارت دے رہے ہیں، اس سے قبل ہم نے ایسا شخص اس نام کا یا اس اتوار کا، اخلاق کا، اقدار کا ہم نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ، کیا قبولیت ہے، شرف قبولیت ہے۔ اب بتائیں کون کہے گا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کون کہے گا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کون کہے گا کہ ہم لٹ پٹ گئے، ہمارا تو والی وارث کوئی نہیں ہے، ہماری تو بات کوئی نہیں سنتا؟ اللہ کہہ رہا میرے تو دروازے کھلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے بتا دے میں تو بہت قریب ہوں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمتیں نیکوکاروں کے بہت قریب ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے نیکوکار؟ بتایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ ایمان کی تکمیل کی نشانی ہے، اللہ سے ہی ڈرنا اور اللہ سے ہی امید رکھنا۔ یہ کوئی مشکل کا؟ اب ہماری ڈر کس سے ہوتے ہیں؟ وہ ہمیں نوکری سے نہ نکال دے، وہ ہمارا آرڈر ہی نہ کینسل کر دے اگر تجارت کر رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے ہم جائیں یہ کام ہو جائے تو وہ ہمیں آرڈر ہی نہ دے اللہ، یا دیا ہوا کینسل کر دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہمارے ڈر ہیں، یہ ہمارے خوف ہیں، اور یہ ہماری امیدیں ہیں دنیا اور دنیا داروں سے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم تو نماز اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم تو دعائیں اسی سے مانگ رہے ہیں، لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ قال ربی انا یکون لی غلام، علماء مفسرین کہتے ہیں جب انسان کو ایک، دیکھیں جب انہوں نے کہا نا حب لی من لدن کا، کہا کہ سارا کچھ میری بیوی بانج، میں بوڑھا، میں سارا، میری ہڈیاں کمزور، لیکن میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو اپنی طرف سے مجھے کوئی ولی عطا فرما۔ اگر مانگنے میں تعجب نہیں تھا، اور اگر جواب میں یہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں مل جائے گا اور مل رہا ہے، بشارت دے رہے ہیں، تو پھر تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ تعجب ہوتا تو مانگنے میں تعجب ہوتا نا، تو اس میں تعجب نہیں ہوا تو ملنے میں کیا تعجب ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں کیا ہے، انا یکون لی، یہ تعجب کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں غلام، لڑکا، وکانت امرتی، آخر دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں دونوں چیزیں مادی لحاظ سے جو اسباب ہوتے ہیں نا، اللہ اسباب کا محتاج ہے۔ جب آپ مانگ اللہ سے رہے ہیں جو اسباب کا محتاج نہیں ہے، جو اسباب کو پیدا کرنے والا، اس کے باوجود اسباب کو دیکھتا نہیں ہے، وہ تو کن فایا کون ہے۔ تو پھر وہی بات بیان کر رہے ہیں، کانت امرتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، عتیہ کہتے ہیں جو ہڈیاں، وہاں بتایا نا وہن العص، ہڈیاں کمزور ہو گئی، یہاں اللہ نے فرمایا عتیہ، اتنی سوکھ گئی ہیں، یعنی بڑھاپے کی جو انتہا ہوتی ہے نا، آخری سٹیج ہوتی ہے، اس پہ پہنچی ہوئی ہیں، بی بی بانج ہے ساری زندگی ہوئی نہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علماء مفسرین کہتے ہیں جب انسان کو یہ پتا ہو نا کہ یہاں سے ملنا ہے، اور وہاں سے جواب آ جائے کہ لو جی ملنے لگا ہے، تو انسان تعجب کا جان کے اظہار کرتا ہے، یہ بار بار سننے کے لیے کہ وہ بار بار کہ ہاں ہاں آپ کو ملنے والا ہے، ملنے والا ہے، تاکہ اور زیادہ اطمینان اور خوشی اور مسرت جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو جائے۔ یہ اس لیے ہے، یہ اظہار تعجب اس لیے نہیں ہے کہ خدا کر نہیں سکتا، نبی کیسے سوچ سکتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ ہوتے ہیں نہ ہونے والے واقعات۔ فوراً نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ تو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر انہوں نے اعتماد کر کے پورے اخلاص کے ساتھ اور اس طریقے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے راتوں کو اٹھنا، تنہائی میں مانگنا، خفیہ طریقے سے مانگنا، اسی سے توقع رکھنا، اسی سے امید اور یقین رکھنا، اسی سے ہی ڈرنا، تو یہ باتیں ہیں، اور اپنی احتیاج اس کے سامنے رکھنا، اور دین کے ساتھ مخلص ہونا، یہ وہ شرائط ہیں جس کی بنیاد پہ اوپر آسمانوں سے فیصلے آتے ہیں، اور ایسے آتے ہیں کہ دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجیاں فیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ کو دنیا کی کوئی طاقت یہ ثابت نہیں کر سکتی یہ واقعہ کیسے ہوا ہے۔ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ مٹی سے آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا تھا؟ کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ آدم کی پسلی سے حوا کو کیسے نکالا تھا؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ اس بوڑھے انسان کو جو کی بدیعتیہ آخری انتہاؤں کو پہنچ چکا ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، بیوی بانج ہے، اس کی اولاد ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ کیسے ہو سکتا؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے مریم بی بی مریم کو کسی مرد نے چھوا نہ ہو اور اس کے ہاں اولاد ہو جائے، اور ایسی زبردست اولاد ہو؟ اللہ اکبر! کہ وہ بھی بچہ ہے گود کے اندر، وہ باتیں کرنا شروع کر دے اور کلام ایسا کرے کہ کلام کرنے والے عاجز آ جائیں. تو یہ خدا کی قدرت ہے. یہ مانگنے والوں کو خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والے، بنانے والوں اور قائم کرنے والوں کو ملتی. قال کذالک، ایک سمپل سا جواب. فرمایا ایسے ہی ہوگا. اللہ کیسے ہی ہوگا؟ تم بوڑھے ہی ہو، تمہاری بیوی کو ہم جوان نہیں کریں گے، تمہیں جوان نہیں کریں گے، تمہاری جوانیاں لٹائیں گے نہیں، کچھ نہیں ہوگا، اسی حالت کے اندر دونوں ہوں گے. تو یہ یا اسی طرح ہی انہی حالات کے اندر ہی آپ کے ہاں وہ پیدائش ہوگی اور وہ پرورش پائے گا اور وہ نبی ہوگا، اور اس کی وہ اخلاق اور صفات اور اطوار ہوں گی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں عطا ہوئی. اللہ قال کذالک. کیسے؟ قال ربک هو علی حی. تمہارے رب نے یہ فرمایا یہ تو مجھ پر بہت ہی آسان ہے. یہ کوئی بات ہے؟ یہ خدا کے لیے کوئی کام ہے کہ ایک بوڑھے عورت اور مرد سے ایک بچے کو پیدا کرنا؟ یہ خدا کے لیے کوئی مشکل ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. تمہیں یہ نہیں پتا کہ تم تھے ہی کچھ نہیں تو تمہیں اس سے پہلے پیدا کیا؟ نہ کچھ ہونا، بالکل عدم سے وجود میں لانا وہ مشکل ہے؟ یا مثلا آدم علیہ السلام وجود تھے. ان مثل عیسی عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن. آدم علیہ السلام کو تو مٹی کو کہا کن فیکون، اس کو مٹی سے پیدا کر دیا. تو تھا ہی کچھ نہیں تو کچھ پیدا کر دیا. تو وہ مشکل تھا یا یہ مشکل ہے؟ اللہ اکبر. تو وہی بات ہے نا، تعجب کے ساتھ اظہار مسرت اور اطمینان اور خوشی کو اور مزید اضافہ کرنے کے لیے رب سے کلام ہو رہا. قال رب اجعل لی آیۃ. اے اللہ، اے میرے رب. آج یہ دیکھیں، یہ سکھایا اللہ سے ایسے باتیں کیا کرو. رات کو اٹھو، اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے مانگو، خفیہ طریقے سے، چھپ چھپ کر کے، کسی کو پتا نہ چلے، اخلاص سے بھرپور ہو اور ریا سے محفوظ ہو، اور خدا کے ساتھ براہ راست باتیں ہو رہی ہوں، نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں، اس کے قریب ہو جائیں، اس کی رحمت کو لے لیں. وہ بجا لیا آیا. اے میرے رب، کوئی نشانی تو بتا دے، کیسے ہوگا، کیسے پتا چلے گا مجھے کہ یہ ہو گیا ہے؟ اللہ، یعنی دوسرے لفظوں میں کیا پوچھ رہے ہیں کہ میری بیوی کب حاملہ ہوگی، کیسے ہوگی، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ اللہ، کیسا، کیا خدا کے ساتھ بندوں کا تعلق ہوتا ہے. اور وہ اتنی بڑی ذات جو مالک الملک ہے، ساری مخلوقات کی مالک اور خالق ہے، اس سے ایک بندہ جو ہے وہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ یہ سوچ سکتا ہے بندہ؟ اور قرآن میں یہ قیامت تک کے لیے بتائی گئی ہیں. اور بتاؤ ان عیسائیوں کو جا کے، تاکہ تمہیں پتا چلے خدا اس قدر قدر کرنے والا ہے تمہاری، تمہارے بندوں کی اس قدر کرنے والا ہے. پہچانو اس خدا کو، اس ہستی کو. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا. اللہ اکبر. اللہ نے یہ نہیں کہا یہ کیا بات ہوئی، جب تمہیں کہہ دیا تمہیں یقین نہیں آتا؟ اللہ کہہ سکتا تھا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو مرضی جواب دے دے، اس کی شان کریمی ہے، جو مرضی کہہ دے آگے سے. لیکن خدا بڑا ہی رحمان، بڑا ہی مہربان، بڑا ہی رحیم، بڑا ہی کریم، بڑا ہی شفیق، بڑا ہی حلیم، بڑا ہی غفور، بڑا ہی رحیم. اللہ کہتا ہے وہ تو تمہارے لیے یہ نشانی ہے اللہ تکلم الناس، کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے ثلاث لیال، تین راتیں سویہ. ہوگے تم تندرست، سویہ بالکل برابر تندرست. یہ نہیں کہ تمہیں کوئی پرابلم ہوگا، کوئی گونگے بہرے نہیں ہو جاؤ گے، لیکن تم بات نہیں کر سکو. اللہ اکبر. یہ ایک نشانی مقرر کر دی ان کے لیے. یعنی اللہ اکبر. ذکر وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے اندر، وہاں کہا تھا وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. کہ اس وقت کیا کرنا ہے، تم نے اپنے رب کا ذکر کرنا ہے. تو جب وہ کلام نہیں کر سکو گے لوگوں سے، تو یہ تمہارے لیے نشانی ہوگی کہ تمہاری بیوی اب حاملہ ہو گئی. اللہ اکبر. کیسی کیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی پیاری پیاری باتیں کی ہیں، بتائی ہیں کہ کس طرح ایک بندہ اپنے خدا سے کتنی چھوٹی چیز مانگ. یہ کتنی چھوٹی بات ہے، جب اتنی بڑی خوشخبری دے دی تو اس کے بعد یہ کوئی بات ہے کہ آپ کو خبر پتہ چلے گی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ہانڈی کا نمک
اور تمہاری جوتی کا تسمہ بھی اگر تمہیں چاہیے تو تم اپنے خدا سے مانگو، اگر اوروں سے مانگو گے تو محتاج ہو جاؤ گے پھر۔ اللہ اکبر۔ خدا سے مانگنا سیکھ لو، کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، کس طریقے سے مانگنا ہے، کس محبت سے مانگنا ہے، کس مان سے مانگنا ہے۔ اللہ، یہ مان ہے، مان ہے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، اب یعنی وہ وقت آ گیا، اب وہ وقت آ گیا جو نشانی کا تھا، تو وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے محراب سے۔ محراب ہوتا ہے نا جو مسجد کے اندر عبادت کی جو جگہ بنائی ہوتی ہے، جیسے مسجدوں میں محراب ہوتے ہیں، امام کھڑے ہوتے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، تو اس نے اشارہ کیا ان کی طرف، ان لوگوں کے سامنے جب نکلا تو ان کے سامنے ایسے اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیٰ، یہ وہی بات ہے جو سورہ آل عمران میں کہی تھی کہ جب ثلاثۃ ایام الا رمزا، وہاں کہا تھا کہ بات نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جو اشارہ کر دو، تو یہاں انہوں نے کیا کر دیا، اشارہ کر دیا ان کی طرف، ان سبحوا بکرۃ وعشیٰ، کہ اپنے رب کو، اللہ یعنی نعمتوں کا وقت آ گیا، نعمتوں کے وقت کیا کرنا ہے، رب کا ذکر کرنا ہے، پہلے بھی کرنا ہے لیکن جب نعمتیں مل رہی ہوں تو دعائیں قبول ہو رہی ہوں تو پھر اور زیادہ ذکر، صبح شام ہر وقت بڑھا دیں۔ اس سے مراد علماء مفسرین نے نمازوں کے بھی اوقات بتائے ہیں، صبح کا ٹائم اور عصر کا ٹائم، تو اس سے مراد یہ بھی ہے، بہرحال اذکار بھی ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا۔ اور اب پھر وہ وقت آ گیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا علیہ السلام پیدا ہو گئے پھر، اور وہ بڑے ہو گئے، اس قابل ہو گئے، ہوئے لڑکپن میں، ان کو نبوت کیا ملی ہے، دوسروں سے ہٹ کے، نبیوں سے ہٹ کے کیا ملی ہے، لڑکپن میں ہی ملی ہے، اور اللہ نے ان کو ایسا بنایا تھا کہ ایسا بنایا، من قبل سمیہ، یحییٰ یحییٰ کو ہم نے ایسا لم نجعل له من قبل، اس سے پہلے پھر ہم نے ایسا بنایا نہیں ہے، اس سمیہ، اس نام کا یا اس اخلاق کا، تو فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں تھے، جب ان کے ہم عمر بچے ان کو ساتھ کھلانے کے لیے کہتے تھے مجھے اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا، اللہ اکبر۔ تو ان کو لڑکپن میں ہی نبوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی، اور فرمایا خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو، کتاب سے مراد کیا، تورات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، تھام لو۔ تھامنے سے کیا مراد ہوتا ہے، علماء مفسرین نے دو معنی میں، خود اس پہ عمل کرو اور دوسروں تک اس دعوت کو پہنچاؤ، اور کیا یہی نہیں مانگا تھا انہوں نے، زکریا علیہ السلام نے، اللہ اکبر، اسی حکم کے ساتھ ان کو بھیجا گیا، اور اس پہ انہوں نے کیسا عمل کیا کہ بچوں نے ان بچپن کے دور میں بھی ان کو بلایا کھیل کے لیے، تو انہوں نے ان کا، ہمیں اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا، اللہ اکبر۔ آتینا وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے ان کو دھنائی بچپن میں، لڑکپن میں ہی، صبیہ کہتے ہیں لڑکپن میں، ان کو عطا کر دی تھی، وحنانم، حنان کہتے ہیں مہربان، ایسی مہربانی جیسے شفقت، ماں کی شفقت ہوتی ہے نا، جیسے جب ماں کی شفقت ہوتی ہے نا تو وہ بچے کو تڑپتا دیکھ کے تڑپ اٹھتی ہے، اس کو کوئی تکلیف آئے، تو ان کو خدا نے ایسی ایسی شفقت دی تھی کہ امت کو تڑپتے ہوئے دیکھ کے نا گمراہی میں، تو یہ تڑپ اٹھتے تھے، اس دعوت کو لے کر کے پھر اٹھتے تھے، اللہ کو کیا، کیسا وارث مانگا، اور اللہ نے کیسا وارث عطا کیا، من لدنا، اللہ اپنی طرف سے اللہ نے ان کو یہ عطا کیا، وہ کہا حب لی من لدن کا، ہمیں اپنی طرف سے پھر ایسا وارث عطا کر، اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا ہم نے اس کی وراثت میں نام ہی نہیں، اس کے اخلاق، اطوار، اس کا حکم، اس کا قوت کے ساتھ کتاب کو پکڑنا، سب کچھ اس کو عطا کر دیا، وزکا، اور پاکیزگی، وکانا تقیہ، بہترین پرہیزگار، وہ ایسے پاکیزہ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے وزکات، اتنے پاکیزہ تھے کہ ان کو برائی کا خیال بھی نہیں آتا تھا، کہتے ہیں اللہ اکبر، شہوات سے اتنے پاک تھے، دیکھیں وزکا لفظ استعمال کیا، پھر وکانا تقیہ، پھر وہ استعمال کیا اسی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا، بہترین سلوک کرنے والا، اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیں نا، سینیریو دیکھیں، سین دیکھیں نا، سٹوری کیا ہے، سٹوری یہ ہے، ماں باپ پورے ہو چکے ہیں، اس وقت اولاد مانگ رہے ہیں، تو اولاد اس وقت مانگتا ہے، اس کو سنبھالے گا کون، اس کو پالے گا کون، اس کے لیے کمائے گا کون، اللہ اکبر، اس کی تربیت کون کرے گا، یہ ساری ذمہ داریاں کون ادا کرے گا، یہ تو جوانی میں ادا کرتے ہوئے انسان کی کمر جھک جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا، پوری جو
1,24,000 پیغمبر ہے نا، ان کا جو ایک پروٹوکول ہے کہ ان کو جو نبوت عطا کیا کرتے ہیں، خاص جو ہوتی ہے عمر، اس کے حصے میں جا کے اس کو ساری چیزوں کو بائی پاس کر کے ان کو لڑکپن میں جوانی میں، کیوں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں بہت زیادہ، اللہ ہو، اور پھر ان کے اندر ایسی شفقت، ایسی رحمت، ایسی پرہیزگاری، تقوی، ایمان ایسا قوت کے ساتھ رکھا ہے کہ ماں باپ کو کوئی فکر نہ ہو، کیونکہ اسی فکر سے ڈر کے انی خفت الموالی من ورائی، کہ میرے بعد یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، آل یعقوب کا جو وہ وراثت ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، اسی ڈر سے تو اولاد مانگی تھی، وہ سارے ڈر اللہ نے ختم کر دیے، کیا کچھ عطا کر دیا اللہ نے، یہ مانگنا تھا اپنے رب کا، اپنے رب سے زکریا علیہ السلام کا، اور ان کی رحمت کا عطا ہونا خدا کا ان کے اوپر، یہ ساری چیزیں، اب اس کے باوجود بھی یہ ساری آیات سننے پڑھنے کے بعد انسان کے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مجھے مانگنا نہیں آتا، مجھے یہ نہیں پتا میں نے کرنا کیسے ہے، مانگنا کیا ہے، عاجزی اور احتیاج کیسے اللہ کے سامنے رکھنی ہے، اللہ اکبر، اور چونکہ ماں باپ بوڑھے تھے اور اتنی محبت اور شفقت کے ساتھ اللہ سے مانگ کے لیا تھا، خارق عادت اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، تو اللہ نے کہا پھر وہ اپنے والدین کے ساتھ بڑے ہی مہربان، بڑے ہی بہترین سلوک کرنے والے، ولم یکن جبارا عصیا، نافرمان نہیں تھے، سرکش نہیں تھے، یعنی ہر لحاظ سے جو ان کے پازیٹو تھے، فضائل اخلاق انتہا کو تھے، اور رضائل اخلاق بالکل ان کے اندر تھے ہی نہیں سرے سے، اللہ اکبر، دونوں طرف سے ان کو پرسکون ہائیلی کنٹینٹڈ اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں عطا کی، اور وہ اتنے برگزیدہ ہوئے، خدا کو اتنے محبوب ہوئے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو کب آتا ہے؟ جب ماں کی رحم سے نکلتا ہے، پیدائش ہوتی ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ موت، اور کب تک پھر جب قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے، یہ سارے جتنے بھی پروسیس ہیں اللہ نے فرما دیا کہ سلامتی ہے اس یحییٰ علیہ السلام پر، اپنی پیدائش سے لے کے موت تک، اور موت سے لے کے جس دن دوبارہ یہ اٹھائے جائیں گے، ہی از ہائیلی سیکیورڈ فرام اللہ سبحانہ اناؤنسڈ، ڈیسائیڈڈ، کیا زبردست انعام ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، جب اللہ کا بندہ اس سے اس کی رحمت مانگتا ہے، اللہ کس طرح اس کو عطا کرتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے یہ نشانی ہے بہت بڑی مسلمانوں کے لیے، تاکہ وہ اپنے لیے راستے بنائیں اور دوسروں کے لیے یہ راستے کھولیں، جو پوری دنیا میں غیر مسلم قومیں ان کا انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی آئے اور ان کو اس راستے پہ چلائے جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہم اجمعین۔